الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم موجود ہیں پاک ڈیفنس قومی موومنٹ پاکستان کے سینٹرل آفس میں، اور ہمارے مہمان ہیں بانی پاک ڈیفنس قومی موومنٹ پاکستان ڈاکٹر شبیر احمد صاحب۔ ہمارا آج ان سے ڈسکشن صرف اور صرف کراچی کے حوالے سے ہوگا، کراچی کے مسائل اور ان کا حل، فی الفور حل ان کی نظر میں کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کراچی کے مسائل جو ہیں اور اس کا حل، فی الفور حل جو کراچی کو فوراً ترقی کی راہ پر گامزن کر دے گا، وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی سابقہ دارالخلافہ ہے پاکستان کا، اور اس ٹائم جو ہے صوبہ سندھ کا دارالخلافہ ہے، اور دنیا میں 7ویں نمبر پر بڑا شہر بھی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ کراچی ایک طرح سے غریب کی ماں کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ کراچی روشنیوں کا شہر ہوتا تھا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ، کراچی سے ان کا تعلق ہے، ان کی تدفین کراچی میں ہوئی۔ کراچی ہر لحاظ سے صنعتی اور معاشی لحاظ سے پاکستان کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ صد افسوس کراچی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور پہنچایا گیا ماضی کے اندر، اور ابھی پریزنٹ فیوچر کی جو پلاننگ کراچی کے لیے کی گئی ہیں وہ کراچی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہیں۔ کراچی گندگی کا ایک ڈھیر بن چکا ہے۔ کراچی کے اندر تعلیم کا فقدان، کراچی کے اندر بے روزگاری، کراچی کے اندر دہشت گردی، کراچی کے اندر ایسے مسائل پیدا کر دیے گئے ہیں کہ جو سمجھ سے بالا تر ہیں۔ کراچی کی جو کل آبادی ہے تقریباً وہ 3 کروڑ کے لگ بھگ ہے، لیکن کراچی میں جو آبادی ہے وہ شو آؤٹ 1 کروڑ سم تھنگ کچھ کی جا رہی ہے، جو کہ کراچی والوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ کراچی میں پینے کا پانی نہیں ہے، کراچی کے اندر زندگی محفوظ نہیں ہے، کاروبار محفوظ نہیں ہے۔ کراچی کا جوان جو ہے وہ بے روزگار ہے۔ کراچی کے ساتھ وہ کچھ کیا جا رہا ہے جیسے ایک سوتیلی ماں اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے، جبکہ کراچی اور کراچی والوں کا دل بہت بڑا ہے۔ کراچی والوں نے ہمیشہ باہر سے آنے والوں کو ویلکم کیا، ان کے لیے جانی مالی قربانیاں دی، لیکن افسوس کہ کراچی کو حق ادا نہیں کراچی کا کیا جاتا۔ عید ہو یا کوئی خوشی کا موقع ہو تو کراچی پورا خالی ہو جاتا ہے۔ کراچی کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ سب زبانوں سے، جن بھی زبانوں سے ان کا تعلق ہے، جن بھی علاقوں سے ہے، وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ کراچی میں اکثریت کے ووٹ بھی رجسٹرڈ نہیں ہے کراچی کے اندر، جو کہ کراچی کے لیے ایک اور نقصان کا باعث ہے۔ اب جب کوئی عید ہوتی ہے کراچی آدھا خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ الیکشنز کے دنوں کے اندر کراچی کے اندر ہی عوام ہوتی ہے، لیکن پیچھے فیک ان کی ووٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں مختلف صوبوں کے اندر۔ تو یہ ساری ناانصافی کراچی کے ساتھ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی ریزن جو ہے وہ ہمارے سیاست دان ہیں۔ یہ وہ سیاست دان ہیں جنہوں نے صرف کراچی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، کراچی سے اپنی اجالہ داری کراچی میں قائم کرنے کے لیے کراچی کو ایک ایسی دلدل میں دھکیل دیا ہے کہ جیسے آتش فشاں کے طور پہ ہے۔ کراچی کا جوان جو ہے وہ فوڈ پانڈا اور کریم ٹیکسی کاریں اور یہ چلانے پر مجبور ہو چکا ہے۔ کراچی کے جوانوں کو روزگار نہیں ملتا، گورنمنٹ جابز نہیں ملتی۔ کراچی کا جوان جو ہے وہ اتنا پریشان ہے، یا تو وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو چکا ہے، یا وہ بے روزگاری اور ان چیزوں سے پریشان ہو کر
غیر قانونی اور غیر اسلامی کاموں میں ملوث ہو چکا ہے. تو اس کی جو وجوہات ہیں وہ ہمارے وہ سیاستدان ہیں جو باہر سے آتے ہیں، کراچی کے اندر وہ آ کر یہاں حکمرانی کرتے ہیں. آج تک کراچی کے اندر سے کوئی وزیر اعظم نہیں بنا. جو بھی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ہے وہ کراچی سے باہر سے ہیں. کراچی کو یا کراچی کی عوام کو پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں ہے. ٹینکرز مافیا کا یہاں راج ہے. وہ پانی کے جو ہیں ٹینکرز بیچتے ہیں جس کے بھی مختلف ریٹس ہیں کہ اس میں ایک پانی ہے جو پینے کا ہے، ایک صاف پانی کا ٹینکر ہے وہ اس کی قیمت الگ ہے، اور ایک کھارے پانی کا ٹینکر ہے اس کی قیمت الگ ہے. ایسے حالات ہونے کے بعد کراچی میں سیوریج کا نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے. روڈ بالکل تباہ و برباد ہیں کہ آپ گاڑی لے کر نکلیں گے تو آپ کی گاڑی لازمی لامحالہ طور پر وہ ٹوٹے گی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی. یہ سارے مسائل جو ہیں یہ کراچی میں پیدا کیے گئے ہیں ایک سازش کے طور پر، اور یہ سازش جو ہے بنیادی طور پر عالمی سازش ہوئی، اور اس کے اندر جو ملوث اراکین ہیں وہ پاکستان کے اندر سے ہیں. انہوں نے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے خاص کر کراچی کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ پاکستان کا جو معاشی پہیہ ہے اس کو جام کر دیا جائے. کراچی والوں پر وہ ظلم کیے جاتے ہیں کہ کراچی والوں کو کبھی دہشت گرد کہا جاتا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ کراچی کی جتنی آبادی ہے اس آبادی کا نصف جو ہے وہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں. جب وہ یہاں آ کے رہتے ہیں مختلف زبانوں سے، مختلف قومیت کے، ہمارے مسلمان بھائی اور پاکستانی بھائی ہیں، سب ہم پاکستانی ہیں، پھر بھی وہ یہاں آ کر انہوں نے اپنے اپنے علاقے بنا لی ہیں. تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر کراچی کے اندر کسی ہمارے پنجابی بھائی کی اکثریت ہے تو اس کے اندر وہ اپنی اجارہ داری بنا کے بیٹھا ہے. کسی پٹھان بھائی کی ہماری کوئی کمیونٹی ہمارے پٹھان بھائیوں کی ہے تو ان کی اجارہ داری ہے. اسی طرح ہمارے جو اردو سپیکنگ بھائی ہیں، دیگر کاسٹ کے بھائی ہیں، یہ قومیت پرستی، فرقہ پرستی اور لسانیت جو ہے وہ ہمارے کراچی میں پھیل چکی ہے. اس کے بعد اسی طرح کراچی میں فرقہ پرستی پر آ جائیں آپ تو مختلف مدارس، مختلف مساجد، ان کے اندر جو ہے قومیت پرستی، فرقہ پرستی اور لسانیت کے لیے اگر بیٹھ کر کام کیا جائے کہ سب کو یہ کہا جائے علماء کرام کی طرف سے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ہم سب کلمہ گو ہیں، تو ہمارے سکولوں میں بھی اگر ہمارے بچوں کو یہ تعلیم دی جائے اور مدارس اور مساجد میں بھی یہ اس ٹائپ کی ان کی اصلاح کی جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کراچی کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کراچی کے اندر جتنی سیاسی پارٹیز ہیں اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے اگر ایک سیاسی پارٹی کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کرتی ہے تو دوسری پارٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو نہ کرنے دے. جو مین وجوہات ہیں ہمارے کراچی کی ترقی میں رکاوٹ کے، اگر تمام سیاسی پارٹیز متفقہ طور پر ایک طریقے سے کراچی کی ترقی کے لیے سوچیں تو کوئی بھی ایسا وقت یا کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہو سکتا کہ جو کراچی کی ترقی میں رکاوٹ بنے. لیکن یہاں پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کا ایجنڈا ایک دوسرے سے مختلف ہے. کراچی واحد سٹی وہ ہے کہ جہاں کسی بھی سیاسی پارٹی کی اکثریت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں کراچی ایک طرح سے منی پاکستان ہے. تو اس کے اندر مختلف زبانوں کے اور قوموں کے لوگ ہیں جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں. ان لوگوں نے اپنے اپنے جو ان کے رہنما ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہوتی ہے. جب تک سب متفقہ طور پر
ایک قوم نہیں بنیں گے، ایک پاکستانی قوم نہیں بنیں گے تو کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. کراچی کے مسائل حل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ کراچی والا بننا پڑے گا. سب سے پہلے تعصب، قومیت پرستی، فرقہ پرستی، لسانیت، ان چیزوں سے باز آنا پڑے گا. مدارس، مساجد کو اسلام کا قلعہ بنانا پڑے گا. ہمارے سکول جو ہیں ان کے اندر جتنے بھی طلباء و طالبات ہیں ان کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی تعلیم اور تاریخ پاکستان اور پاکستان کی اہمیت اور فرقوں سے، قومیت پرستی سے اور ان چیزوں کے بارے میں ان کو ڈیٹیل سے بتایا جائے اور کہ یہ چیزیں کون سی ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی نقصان دہ ہے. یہ ایک قوم بن کر، ایک کراچی کی عوام کو ایک قوم بن کر، ایک پاکستانی قوم بن کر کراچی کی خوشیوں کے لیے، کراچی کی ترقی کے لیے کام کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بھی جگہ پہ ایک محلہ ہے، اس میں اگر 10 لوگ 10 زبانیں بولنے والے ہیں تو ان 10 لوگوں کی سوچ بھی مختلف ہے. اب وہ ایک سسٹم بنائے کہ اگر 8 گھر ایک قوم کے ہیں، ایک زبان کے ہیں، تو وہ اگر سمجھے کہ صرف ہم ہی اس کی ترقی کریں گے اور وہ جو 6 گھر دوسری قوم کے ہیں ان کو ہم ترقی نہیں کرنے دیں گے، تو اس طرح نہیں ہوگا. اس طرح کبھی بھی کراچی جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکے گا. اگر کراچی کو ترقی کی راہ پر لے کر آنا ہے تو کراچی کے اندر سے جو نمائندے سلیکٹ کیے جائیں یا جو آج تک ہوئے ہیں ان کے ساتھ سب سے پہلے یہ بات کلیئر اب کر لینی چاہیے کہ دیکھو، آج تک ہم نے آپ کو اپنے نمائندے سلیکٹ کیا لیکن کراچی کے حالات نہیں بدلے اور ہم چاہتے ہیں کہ اب بدلاؤ آنا چاہیے. اگر کراچی میں بدلاؤ لانا ہے، یہ جتنے بھی معاملات ہیں کراچی کے اندر، دہشت گردی ہے، تعلیم نہیں ہے، بے روزگاری ہے، تو اس کے لیے ایسا سسٹم کرنا پڑے گا، اتنی فیسلٹیز پرووائڈ کرنا پڑے گی. گورنمنٹ وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ایک لمیٹڈ سٹی ہے، اس کے اندر اگر 1 کروڑ لوگوں کی گنجائش ہے اور 3 کروڑ عوام وہاں ہوگی تو بنیادی حقوق سے وہ محروم ہوں گے، جس میں تعلیم ہے، پانی ہے، الیکٹرسٹی ہے، گیس ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. پھر لینڈ مافیا ہے، یہاں پر لوگوں کے گھروں پر، پلاٹوں پر یہاں قبضے ہوتے ہیں، لوگوں کی کھربوں کی پراپرٹیز پر ناجائز قبضے ہو رہے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر کالی بھیڑیں ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو گورنمنٹ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں اور ان معاملات سے عوام کے حقوق جو سلب ہو رہے ہیں ان حقوق کی حفاظت فرمائیں، حفاظت کریں، تاکہ عوام جو ہے پاکستان کی عوام تب خوشحال ہوگی اگر کراچی کے مسائل حل ہوں گے. کراچی پاکستان کا، پھر اگین میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑا سٹی ہے اور منی پاکستان ہے. تو یہاں پر جب تک ایک قوم نہیں بنا جائے گا، جب تک فرقہ پرستی، قومیت پرستی، لاسانیت، ان چیزوں سے باہر نکلنا پڑے گا، کراچی والا بننا پڑے گا، تو انشاءاللہ کراچی ترقی کرے گا. آخر میں صرف یہی کہوں گا ان ہمارے مسلمان بھائیوں سے جو کراچی میں ہیں، چاہے وہ عام شہری ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ ملازم ہیں، میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ کراچی کو خدارا کراچی کے اوپر رحم کرو. کراچی کو بہت لوٹا گیا ہے، کراچی والوں پر رحم کرو، کراچی کے جوانوں پر، آنے والی نسلوں پر رحم کرو. کراچی اگر خوشحال ہوگا تو پورا پاکستان خوشحال ہوگا. کراچی کے جو بنیادی حقوق ہیں کراچی والوں کے وہ ان کو دیں، جو ان کے رائٹس ہیں. کراچی کے جوانوں کو جابز دی جائیں میرٹ پر. کراچی کے اندر ایجوکیشن اور جتنے بھی معاملات ہیں کراچی کے ان کو حل کیا جائے اور خاص کر وہ سہولت کار ان پر نظر رکھی جائے جو کراچی کے اندر مختلف قوموں کے ملک دشمن عناصر کراچی میں رہتے ہیں.
جو باہر کے آنے والوں کو یہاں سہولیات دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کراچی میں دہشت گردی ہوتی ہے، کراچی کی عوام کو جو ہے بے موت مارا جاتا ہے. آدمی صبح اپنے کام پر جاتا ہے اور شام کو خبر آتی ہے کہ وہ کسی بم بلاسٹ میں شہید ہو گیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کراچی کے اندر ہو رہی ہیں. تو کراچی کی عوام سے بھی میں ایک بار درخواست کروں گا کہ آپ اپنے ارد گرد نظر رکھیں. آپ کے محلے کے اندر کون لوگ ہیں، کوئی بھی آنے والا ہے، کیا اس کا ذاتی گھر ہے یا وہ کرایہ دار ہے. آپ متعلقہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کو انفارم کریں اگر کوئی مشکوک انسان دیکھیں. تو کراچی کا جو بنیادی مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کراچی کے اندر، وہ دہشت گردی ہے. اس کے بعد کراچی کے جو مسائل ہیں، وہ باقی جو مسائل ہیں ان پر میں نے روشنی ڈالی ہے. تو ان مسائل کا جو حل ہے وہ گورنمنٹ وقت کی جو ہے اولین ترجیح ہونا چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ کراچی کے جوان جو ہیں وہ کل کو مجبور ہو جائیں ایک الگ صوبے کے لیے آواز بلند کریں کہ ہمیں صوبہ ہی الگ بنا کے دیں، تاکہ ہم جو بھی ہمارے کراچی کے جو معاملات ہیں پھر ہم صوبائی سطح پر اس کو الگ حل کریں. دیکھیں، اگر صوبہ سندھ کے ساتھ کراچی کو جوڑ کے چلانا ہے تو پھر کراچی کے جو حقوق ہیں، کراچی کی جو عوام کے حقوق ہیں، وہ ان کو کمپلیٹ پرووائڈ کیے جائیں. شکریہ. تو یہ تھے ڈاکٹر شبیر احمد صاحب، پاک ڈیفنس قومی موومنٹ کے بانی، اور ان کے میسیجز ہماری تمام یوتھ کے لیے اور پوری عوام کے لیے یہی ہے کہ ہم جب تک اتحاد اپنی صفوں میں قائم نہیں کریں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. بہت شکریہ تمام ناظرین کا. السلام علیکم.